اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیں یہ واضح طور پر اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ، اور پھر صرف ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ لفظ تقریباً کم و بیش 32 سے زیادہ مرتبہ زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں استعمال فرمایا۔ اور جہاں پر دیکھیں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ساتھ فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ پتہ چلا کہ جو بندہ نماز پڑھے گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے، منکر ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھنی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہونا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، آپ نے ان کے خلاف تلوار کو اٹھایا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے نا، دونوں میں فرق کریں گے، تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان کے مقابلے میں لشکر روانہ کروں گا۔ تو دیکھیں یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو حضور نے انہیں فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اللہ کی توحید کا ان کو بتانا ہے، اللہ کی توحید کا۔ جب توحید کو وہ مان لیں تو دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر انہیں بتانا ہے کہ ان لوگوں کو، یمن کے لوگوں کو، کہ اللہ نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ رکھی ہے جو تمہارے امیروں سے لے کر ان سے وصول کی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ دیکھیں اتنی اہمیت۔ اور پھر قرآن کے اندر باقاعدہ اللہ پاک نے جو لوگ زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں ان کا اس امر پر اللہ نے تعریف بیان فرمائی، توصیف بیان فرمائی، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ نے قرآن میں وعید کا، سخت سزا کا حکم دیا۔ تو یہ اتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھے۔ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر وہ دے۔ تو اس کا مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ مسائل زکوٰۃ میں سے سب سے پہلا کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا معنی اور پھر کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ پڑھیں گے، اور پھر کس کو دی جا سکتی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں عام ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا ہے۔ کیا معنی ہے؟ پاک ہونا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے نکالتا ہے نا، اس کا جو باقی مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کمی بھی اللہ اسے نہیں دیتا جو زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سال اس کے مال میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ کس بندے کے اوپر فرض ہے، یہ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں۔ زکوٰۃ ہر اس بندے کے اوپر فرض ہے جو زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو،
اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ اب سوال آتا ہے ذہن میں، بھائی صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ صاحب نصاب وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب تک پہنچ جائے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے۔ وہ کتنا مال ہو؟ تو علماء نے فرمایا ایک کلیہ یاد رکھنا ہے، 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب جو بنتی ہے۔ ویسے تو سونا چاندی تو ایک عام چیز ہے نا۔ پہلا ہے سونا، 7.5 تولے سونا۔ جس بندے کے پاس کم سے کم یہ نصاب ہے، جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، کم سے کم، زیادہ تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا فرمائے۔ 52.5 تولے چاندی، اگر چاندی ہے تو 6.5۔ اب تیسری چیز ہے مال تجارت۔ اگر کسی بندے نے کی دکان ہے، بزنس کے لیے نا، اس کا مال ہے، اس نے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے انویسٹ کیا ہوا ہے مال، اگر اس کی جو دکان کے مال جو اندر پڑا ہوا ہے اس کی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتی ہے یا سونے کے نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ سال کے بعد دیکھیں، نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر مہینے فرض نہیں ہے، 6 مہینوں کے بعد نہیں ہے، بلکہ سال میں صرف 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، صرف 1 دفعہ۔ اور وہ بھی جب بندہ صاحب نصاب ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کا مال اتنا بنتا ہے کہ وہ، اب یہاں پہ ہمیں ایک ذہن میں چیز رکھنی ہے۔ دیکھیں، نصاب جو ہے نا وہ سونے کا 7.5 تولے اور چاندی کا 52.5 تولے چاندی۔ مال تجارت ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہ یہ چاندی کے نصاب کے مطابق پہنچ رہا ہے یا اگر دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر یہ پورا آتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سونے کے حساب سے کرتے رہتے ہیں۔ سونا تو بہت زیادہ، وہ 3-3.5 لاکھ روپے کا وہ آج کل تولہ مل رہا ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا کریں تو وہ تو بہت آگے نکل جائے گا۔ تو ہمارا یہ ہوتا ہے چلو آگے دے دیں گے، اتنا وہ سونا کا حساب۔ علماء فرماتے ہیں کہ چاندی کا نصاب کرو۔ کون سا نصاب کرو؟ چاندی کا نصاب کتنا بنتا ہے؟ آج کا جو چاندی کا نصاب بنتا ہے وہ تقریباً 1,90,000 کے قریب بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے جس بندے کے پاس 1,90,000 روپیہ گھر میں پڑا ہوا ہے فالتو، یہ ایک ذہن میں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ حاجات اصلیہ جو ضروری اس کی حاجتیں ہیں نا، اس سے زائد فالتو پڑا ہوا ہے۔ اگر بینک کے اندر اس کا 1,90,000 یا 2 لاکھ پڑا ہوا ہے اور پھر اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے اوپر یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، اب ایک بندے کا نصاب زکوٰۃ چاندی کے نصاب کے مطابق پورا ہو گیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس میں وہ دن اور وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے۔ اور دوسرا عام مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو زکوٰۃ دینی ہے وہ انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں دینی بلکہ اسلامی مہینے کے حساب سے دینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں اسلامی مہینے کے مطابق، حج جو کرتے ہیں اسلامی مہینے کے مطابق، تو زکوٰۃ جو ہوگی وہ اسلامی مہینے کے مطابق ہم دیں گے۔ یعنی یہاں پہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فرض کیا یکم رمضان آتی ہے، ویسے تو یہ رمضان میں زکوٰۃ صدقات کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن ایک بات یہ میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ رمضان میں بندہ دے سکتا ہے، کسی مہینے میں بھی دے سکتا ہے جب بھی وہ صاحب نصاب ہو۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ یکم رمضان آتی ہے، وہ اپنے مال کو سارا حساب کتاب لگاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس تو وہ کم از کم 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ فالتو پڑا ہوا ہے، پیسہ موجود ہے۔ تو اب وہ سمجھتا ہے دکان کے اندر جتنا سامان ہے وہ بھی اتنا پہنچ جاتا ہے، اب سمجھ لو وہ صاحب نصاب کی پہلی سیڑھی کے اوپر آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ 1 سال گزرے گا اس کے مال کے اوپر، پورا سال ہے، درمیان میں اونچ نیچ جو مرضی ہو، اس کے پاس کروڑوں اربوں آئے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اس سے کچھ نہیں۔
اگر اگلے سال پھر رمضان آیا، یکم وہی تاریخ جب میں پہلے وہ صاحب نصاب تھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلے سال اسی تاریخ کو اس نے اپنا حساب لگایا تو اب بھی وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو اب وہ اپنا پورا جتنا اس کا حساب کتاب ہوگا نا، اس کا مال ہوگا، اس کا جائزہ لے کے اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا، اس میں سے وہ زکوٰۃ کیا کرے گا؟ سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ ہمیں اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ دیکھیں، کوئی گودام ہے، دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، تجارت کے لیے اس نے کوئی سامان رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اس سامان جو مال ہوگا اس کا مال تجارت، اس کا حساب لگائے گا۔ اگر نصاب چاندی کے برابر ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر ضروری ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ حاجات اصلیہ سے مال زائد ہو۔ حاجات اصلیہ سے مال کیا ہو؟ یعنی جو ضروری، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جائزہ ہم نے ایسے لینا ہے کہ جتنا مال ہے، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سونا اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر تو لا مالا وہ تو وہی ہوگی۔ اگر ایک بندے کے پاس تھوڑا سونا ہے، 2 تولے ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا مال تجارت بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ اس کے پاس نقدی بھی ہے، اب اس مال کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر چاندی کے نصاب کے مطابق بنتا ہوا تو بھی وہ زکوٰۃ اس کے اوپر ضروری ہو جائے گی۔ یہ اور پھر وہ حاجات اصلیہ سے مال زائد ہو، یعنی طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب زکوٰۃ نکالنی ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ سب سے پہلے مکان کا کرایہ ہے، اگر بجلی کا بل ہو گیا، بچوں کی فیسیں ہوں گی، دودھ کا جو بھی خرچہ اس نے دینا ہے، سارا جو کچھ وہ سارا اس میں سے نکالے گا۔ جو لوگوں کا قرض دینا ہے وہ بھی اس میں سے منا کرے گا، نکالے گا۔ نکالنے کے بعد پھر بھی اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال بنتا ہے نا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور حاجات اصلیہ کیا ہیں یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے۔ حاجات اصلیہ یہ ہوتی ہیں، بندے کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں 2 ہیں، اسے پتہ ہے، تو 2 ہیں یا 3 ہیں، تو ایک ضرورت ہے جو دوسرے 2 ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ گاڑی ایک ضرورت ہے، اگر 2-3 ہیں تو پھر ایک ضرورت والی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بندے کا مکان اپنا ہے جتنا کروڑوں کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ بندے کی 100 کلہ زمین ہے، اس نے اس کے اوپر کاشتکاری کر رہا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ عشر ہوگا۔ اس کے اوپر زکوٰۃ یعنی جو چیز ضرورت کی ہے، گھر میں سامان ہے وہ ضرورت استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ مال بڑھنے والا بھی ہو۔ سونا چاندی یہ بھی مال بڑھنے والا ہوتا ہے، اور تجارت کا مال بھی اس سے بھی پروفٹ ہوتا ہے، وہ بھی بڑھنے والا ہوتا ہے، لہذا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ دیکھیں نا، اگر عورت ہے اس نے ایک انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہیرا لگا ہوا ہے، چاہے کروڑوں کا ہیرا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر عورت نے انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، اس کا وہ کڑا بھی سونے کا ہے، بالیاں بھی ہیں، لاکٹ بھی ہے، سونے کا گھر میں زیور ہے، اب اس عورت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ خواتین کو بتانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں کو دیکھا نا، انہوں نے زیور پہنا ہوا تھا، تو حضور نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہ جو زیور ہے یہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے، اور پھر وہ گرم زیور یعنی وہ پگھلا ہوا وہ آگ تمہارے ہاتھوں کا کنگن بنایا جائے، تمہارے گلے میں وہ آگ ڈالی جائے، یہ پسند کرتی ہو؟ تو وہ ڈر گئی۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو، عورتوں
حضور نے فرمایا زکات دیا کرو. اب دیکھیں نا ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے. یہ مشرقی خواتین کے پاس عموماً گھروں میں یہ چیز کو پسند کرتی ہیں، زیور ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اس کے اوپر زکات بھی ہوتی ہے. زکات گھر میں ایک پوائنٹ یاد ہم رکھیں، میاں بیوی رہ رہے ہیں تو دونوں میں سے کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ یہ جو زیور ہے نا یہ مرد کا ہے یا بیوی کا ہے. جو مالک ہوگا وہ اس میں سے زکات نکالے گا، جو مالک ہوگا اس سے زکات. اگر وہ زکات نہیں نکالے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ گناہگار ہوگا، عذاب کا مستحق وہ ہوگا، دوسرا پہلو ذمہ ہو جائے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ خواتین کو بتائے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کا اگر اپنا گھر میں پڑا ہوا ہے یا بینک میں ہے یا ان کے پاس سونا ہے، تو اس کا حساب کتاب کر کے سال اگر گزر جاتا ہے، سال کے بعد ان کے اوپر زکات ضروری ہو جاتی ہے، زکات دینی ہوگی. اب اس کے لیے ایک یہ ہے، اس کے لیے تبلیغ شرط ہوتی ہے، کسی کو مالک بنانا. اس لیے کہتے ہیں کہ زکات جو ہے نا مسجد پہ تعمیر کے اوپر نہیں لگ سکتی، زکات مدرسے کی تعمیر کے اوپر نہیں لگ سکتی، زکات پلوں کو بنانے کے لیے نہیں لگ سکتی، زکات ڈیم کو بنانے کے لیے، سڑکوں کو سیدھے کرنے کے لیے نہیں لگ سکتی. کیوں؟ وہاں تبلیغ نہیں ہے، مالک بنانا شرط ہے. جس کو زکات دیتے ہیں نا آپ اس کو اس کا مالک بناتے ہیں، وہ چاہے جس طرح مرضی استعمال کرے، اب اس کا مال پیسہ اس کا ہو گیا. تو یاد رکھیں جس کو مالک وہ مختار ہوتا ہے اس کے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں اگر ایک بندے کے پاس وہ دوسرے بندے نے اس کا قرض دینا ہے تو بندہ کہ یار چلو میں زکات کی نیت کر لیتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں. پہلے کیا کرے؟ اس کو زکات دے اور پھر کیا کرے؟ اس سے قرض وصول کرے. اسی طرح یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کا جاننا ضروری اور لازم ہے. کہ کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہیں کہ زکات کس کو دی جا سکتی ہے. وہ بھی دیکھیں سورہ توبہ کے اندر کچھ مصارف زکات اللہ نے بیان فرمائے، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ابھی موجود نہیں ہیں. فی نفسی زمانہ وہ یعنی جیسا کہ غلام مؤلفۃ القلوب وہ نہیں ہے، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کروانا، وہ کچھ ایسی چیزیں جو ضروری ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک آتا ہے سورہ توبہ میں الصدقات للفقراء، زکات صدقہ فقیر کے لیے. اب فقیر شرعی سمجھنا ہے بھائی زکات کس کو لگ سکتی ہے. زکات فقیر شرعی بندہ وہ ہوگا جو صاحب نصاب نہ ہو. یہ یاد رکھیں صاحب نصاب ہے اور وہ ضرورت مند ہو، وہ ضرورت ہے یعنی اس کا مال جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا. اب دیکھیں نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس تولہ 2 تولے سونا پڑا ہوا ہے، کچھ نقدی ہے، اگر وہ ملائیں تو وہ تو خود زکات دینے کی قابل ہوتا ہے، اس نے تو خود زکات دینی ہے. گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، صاحب نصاب بندہ زکات لے نہیں سکتا. جو صاحب نصاب نہیں ہے اور ضرورت مند ہے وہ شرعی فقیر کے زمرے میں آتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نہ ہو. ایک اور چیز اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، یہ سمجھنی ضروری ہے. مقروض جس بندے کے اوپر قرض ہے اس کو زکات آپ دے سکتے ہیں. اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جتنا اس کا قرض ہے اس سے زیادہ اس نے لوگوں سے لینا ہو، کیونکہ وہ کاروبار نا روز کا لین دین کرتا ہے، اتنا اس کا جتنا قرض ہے اس سے زیادہ اس نے لوگوں سے لینا ہو. اب وہ بندہ اس زمرے میں نہیں آتا. یہاں وہ بندہ آئے گا جو قرضے تھلے بیچارہ دب گیا ہے،
کوئی کاروبار شروع کیا تھا وہ اس کا وہ کامیاب نہ ہو سکا، وہ قرضے تلے دب گئے. اب اس بندے کو اٹھانا اور قرضے سے اس کی جان چھڑوانا، یہ قرضہ زکوٰۃ دے کر اس کا قرضہ ختم کر سکتے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے. یہاں پہ فقہاء نے فرمایا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تجارت کرتا ہے نا، بزنس کرتا ہے، کاروباری بندہ ہے، اس کے اوپر قرضہ آیا تو اس کو زکوٰۃ، اگر وہ قرضے تھلے دب گیا ہے، اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا قرضہ خود ختم کر سکے یا کوئی اس کے لیے پریشانی بڑی ہوئی ہے، تو آپ زکوٰۃ دے کے اس کو دوبارہ پاؤں کے اوپر کھڑا کریں. کیونکہ جو تجارت ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب تاجر کو کوئی بندہ کھڑا کر دیتا ہے اس سے کئی بندے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، وہ روزگار بڑھتا ہے. تو تجارت کا فروغ معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے فقہاء فرماتے ہیں، میں یہاں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک حوالہ نوٹ کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کوشش کریں، ہم تو عموماً یہ کرتے ہیں نا 100 200 500 روپیہ ایسے تقسیم نہ. ان کہتے ہیں بہتر یہ بھی ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک بندے کو دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو اٹھا دیں. اس کیسے اٹھائیں کہ اس کی جو معاشی حالت ہے وہ درست ہو جائے. اگر مختلف بندوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ تو نہیں ہے نا. تو یہاں پہ یہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے تو اتنا دو، اتنی زکوٰۃ ایک بندے کو دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کی قابل ہو جائے. معاشی طور پہ دوسروں کو مستحکم کرو نا. لوگوں کو کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے، اگر اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالیں، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے تو یہ غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا، افطار اگر کوئی بندہ کسی کو کرواتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے افطار بھی نہیں کروایا جا سکتا. زکوٰۃ سے پیسے سے مدرسے کی تعمیر نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے تملیک شرط ہے، مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. کیا بنانا ضروری ہوتا ہے؟ مدرسے میں آپ دیتے ہیں نا جا کے زکوٰۃ، تو وہاں پہ یا تو بچوں کو خود دیں، یا جو معتمم ہے وہ وکیل بنے گا، وہ اب ذمہ دار ہوگا کہ اس پیسہ صحیح بچوں تک پہنچائے جو مستحق ہے. نہیں تو گناہگار وہ ہوگا جس بندے کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی، وہ تو بری ذمہ ہو جائے. تو یہ بڑا ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے.